ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت میں یہ درویش صفت صحابی تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی کوئی بات نقل فرما رہے ہوں۔ تو اس حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ کی بات نقل فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو میں اس کے اس نیک عمل کے اوپر اس کو 10 گنا اجر و ثواب عطا کرتا ہوں، اور اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو میں اس کی برائی یا اس کے گناہ پر اس کو سزا بھی ایک ہی دیتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی انسان نیکی کرے تو اس کے لیے 10 گنا اجر و ثواب ہے، اگر کوئی انسان کوئی برائی کرے یا گناہ کرے تو اس کی سزا 10 گنا تو کیا 2 گنا بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں اس کو 10 گنا تو کیا 2 گنا بھی سزا نہیں دیتا، بلکہ اس گناہ کے برابر میں اس کو سزا دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ انسان توبہ کر لے تو پھر میں اس کی جو 1 گنا سزا ہے گناہ کی وہ بھی ختم کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کوئی نیکی کرو تو اس نیکی کا 10 گنا اجر و ثواب میرے پاس تیار ہے، اور یہ ثواب کا وعدہ جو ہے، یہ ثواب کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ خالق کائنات کی طرف سے یہ وعدہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب کو کسی خاص نیکی کے ساتھ مخصوص بھی نہیں فرمایا کہ مثلا اگر تم فرض ادا کرو گے تو میں تمہیں 10 گنا اجر و ثواب دوں گا، یا تم واجبات ادا کرو گے تو تمہیں اجر و ثواب 10 گنا اجر و ثواب دوں گا، یا کسی نفل پر تمہیں 10 گنا اجر و ثواب دوں گا، نہیں بلکہ فرمایا کہ چاہے وہ کسی بھی قسم کی نیکی ہو، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، چاہے وہ فرض ہو، واجبات ہوں یا نوافل ہوں، اور چاہے ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ اللہ اکبر کہنا ہی کیوں نہ ہو، تو اس پر میں تمہیں 10 گنا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ مثلا ایک مثال سے اس بات کو سمجھیں کہ یہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں شش عید کے روزے رکھے جاتے ہیں، یعنی 6 روزے شوال المکرم کے رکھے جاتے ہیں عید کے بعد کے، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور یہ پورا سال روزے رکھنے کا جو ثواب ہے یہ اسی 10 گنا اصول کے اوپر مبنی ہے۔ مثلا کہ رمضان المبارک کے 30 روزے ہوئے، اور پھر اگر چاہے رمضان المبارک 29 کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ 30 کا ہی لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اجر و ثواب 30 روزوں کا ہی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کم نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر عید لا ينقصان رمضان و ذی الحجہ،
فرمایا کہ عید کے جو دونوں مہینے ہیں وہ کم نہیں ہوتے، اگرچہ گنتی کے اعتبار سے وہ 29 کے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ 30 کے شمار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اجر و ثواب بھی 30 روزوں کا ہی عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ شوال مکرم کے 30 روزے ہوئے، اس کے رمضان مبارک کے 30 روزے ہوئے، اور پھر شوال مکرم کے 6 روزے ہوئے، تو یہ ٹوٹل 36 روزے ہو گئے۔ اب اگر ان 36 کو 10 سے ضرب دی جائے تو یہ 360 بنتے ہیں، اور سال کے دن بھی 360 ہوتے ہیں۔ تو اس طرح 36 روزوں کے بدلے میں اللہ تعالی انسان کو پورے سال روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور یہ اجر و ثواب کسی 10 گنا کے اصول پر مبنی ہے، اور ہر نیکی کا یہی حال ہے، ہر نیکی کا، چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تو فرمایا اس کے بارے میں کہ تم ایک نیکی کرو گے تو ایک نیکی کے اوپر میں تمہیں 10 گنا اجر و ثواب عطا کروں گا، اور برائی کے بارے میں فرمایا کہ اس کی سزا برائی کی میں اتنی ہی دوں گا جتنی کہ تم برائی کرو گے، اس کی سزا کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو، اس ایک برائی سے بھی اگر تم توبہ کر لو تو میں تمہاری ایک برائی کو، ایک گناہ کو بھی معاف کر دوں گا۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اگر انسان سے کوئی خطا ہو تو انسان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے، فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں آ کر وہ اپنی ندامت کا اظہار کرے اور کہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو فرمایا کہ پھر میں اس ایک غلطی کو بھی معاف کر دوں گا۔ حضرت فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین کے اندر ایک روایت نقل فرمائی ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ گناہ لکھتا ہے، اور پھر ان دونوں فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ نیکی لکھنے والے فرشتے کو برائی لکھنے والے فرشتے کے اوپر امیر مقرر فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یعنی قاعدہ اور قانون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بھی ہے کہ اگر 2 آدمی کہیں سفر پر جا رہے ہوں تو ان میں سے ایک کو امیر مقرر کرنا چاہیے، کیونکہ فرمایا کہ جب ایک امیر ہوتا ہے باقی مامور ہوتے ہیں تو وہ ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا ید اللہ علی الجماع، اور جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آ جاتا ہے تو پھر اس جماعت سے کوئی گناہ یا کوئی برائی سرزد نہیں ہو سکتی۔ اور اس جماعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثلا تبلیغی جماعت ہے، مثلا 2 آدمی کسی سفر پر جا رہے ہیں، کسی فوتگی پر جا رہے ہیں یا کسی شادی میں جا رہے ہیں، تو ان میں سے ایک امیر بن جاتا ہے اور باقی مامور بن جاتے ہیں، یا دوسرا ایک آدمی اور ہے وہ مامور بن جاتا ہے، تو وہ ایک جماعت ہے، وہ ایک جماعت ہے۔ تو فرمایا جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو فرمایا کہ ان 2 فرشتوں میں بھی یہ تقسیم ہے، ان کے درمیان بھی یہ انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک کو امیر مقرر فرمایا ہے اور دوسرے کو مامور مقرر فرمایا ہے، یعنی جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے وہ امیر ہے اور دوسرا جو فرشتہ ہے وہ مامور ہے۔ اور جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ فوراً اس نیکی کو لکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ امیر ہے، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر جو مامور ہے گناہ لکھنے والا فرشتہ وہ اپنے امیر سے پوچھتا ہے کہ میں اس کا گناہ لکھوں یا نہ لکھوں، تو وہ کہتا ہے، دائیں کندھے والا جو فرشتہ ہے نیکیاں لکھنے والا، وہ کہتا ہے کہ اس کا ابھی گناہ نہ لکھو، ممکن ہے کہ یہ توبہ کر لے،
اگر اس نے توبہ کر لی تو ہمیں پھر اس کے نامہ اعمال سے اس کا گناہ مٹانا پڑے گا. ابھی اس کا گناہ نہ لکھو. تو کچھ دیر کے بعد پھر وہ پوچھتا ہے، جب انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی، کیا میں اس کا گناہ لکھوں یا نہ لکھوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ابھی اس کا گناہ نہ لکھو، ممکن ہے یہ توبہ کر لے. اگر اس نے توبہ کر لی تو پھر اس کے نامہ اعمال سے ہمیں اس کا گناہ مٹانا پڑے گا. تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی، کہ کیا میں اس کا گناہ لکھوں یا نہ لکھوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اب اس کا گناہ لکھ لو، کیونکہ اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی. اور پھر کافی دیر کے بعد پھر اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا انتظار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میں کسی اپنے بندے کو میں سزا دوں. وہ فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور ایمان کے بعد جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، فرائض اور واجبات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان احکامات کی پابندی کرو، تو ان شکرتم اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے یا تمہیں سزا دے؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو سزا نہیں دینا چاہتے، لیکن اگر بندہ ہی نافرمانی پر کمر باندھ لے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے پر تل جائے تو پھر اس کے بعد اس کو سزا دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو عذاب دیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آخری وقت تک اپنے بندے کے لیے توبہ کے دروازے کو کھول کر رکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے. اور پھر اگر انسان نزع کی حالت شروع ہونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ اگر کوئی انسان نیکی کرے گا تو اس کے لیے 10 گنا اجر و ثواب میرے پاس تیار ہے. تو اگر کوئی انسان گناہ کرے گا تو اس گناہ کی سزا بھی میں اس گناہ کے برابر ایک ہی دوں گا، یعنی اس گناہ کی سزا 10 گنا تو دور کی بات ہے، 2 گنا بھی نہیں کروں گا. پھر فرمایا کہ اگر کوئی انسان توبہ کر لے اس گناہ سے تو اس گناہ کو بھی معاف کر دوں گا. اور پھر آگے فرمایا کہ من قراب الارض خطیئۃ ثم لقینی لا یشرک بی شیئا جعلت له مثلها مغفرہ. فرمایا کہ اگر کوئی انسان زمین و آسمان کا جو خلا ہے اس خلا کو گناہوں سے بھر دے اور پھر وہ میرے پاس آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ لا یشرک بی شیئا، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو فرمایا کہ میں اس کو اتنی ہی مغفرت دوں گا جتنے کہ اس کے گناہ ہیں. یعنی زمین و آسمان کے درمیان جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اس کی توبہ کے بدلے میں معاف کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے معافی کا ایک ہمیں قاعدہ بتایا ہے اور قانون بنایا ہے کہ فرمایا کہ سبقت رحمتی غضبی، کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب سے بھی آگے ہے، میرے غضب سے، میرے غصے سے بڑی ہوئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قانون بنا دیا. اور قانون کیوں بنایا؟ اس لیے قانون بنایا کہ ہم اس قانون سے فائدہ اٹھا لیں اور توبہ اور استغفار کریں، اور توبہ اور استغفار کی ہم اہمیت کو سمجھیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لاستغفر اللہ کل یوم 70 مرۃ، کہ میں اللہ تعالی سے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ. اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو گناہوں سے معصوم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے معصوم پیدا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی خطا ہو بھی صحیح تو اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. فرمایا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خطائیں اگلی پچھلی ساری کی ساری معاف فرما دی ہیں.
لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرما رہے ہیں۔ تو کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں توبہ اور استغفار کی اہمیت کا سبق پڑھائیں اور سبق سکھائیں کہ جب میں معصوم ہونے کے باوجود روزانہ 70 مرتبہ استغفار کر رہا ہوں تو تم بھی کثرت سے صبح و شام اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور استغفار کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو یہ توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت بڑا ایک تحفہ دیا ہے، بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت توبہ اور استغفار کرتی رہے گی تو اس کے اوپر اجتماعی عذاب کبھی نہیں آ سکے گا، اجتماعی عذاب سے وہ محفوظ رہے گی۔ اور ہمیں توبہ اور استغفار کی اہمیت کو سمجھنا بھی چاہیے اور قدم قدم پر ہمیں توبہ اور استغفار کرنا بھی چاہیے، کیونکہ توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انسان کے ایک تو گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا مقام عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے اور وہ گناہ میرے پیٹ کے اندر پل رہا ہے بچے کی صورت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور پھر وہ دوسری سائڈ سے آئی، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گناہ کے اوپر گواہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے کہ کسی کے گناہ کے اوپر گواہ نہیں بننا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن گواہی دینی پڑے گی اس گناہ کی۔ اگر کوئی بندہ آ کر اقرار کرتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اور یا وہ آ کر بتاتا ہے اپنے گناہ کی کارگزاری، تو اس کو روک دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں تیرا گناہ نہیں سننا چاہتا، کیونکہ میں تیرے گناہ کے اوپر گواہ نہیں بننا چاہتا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس گناہ کو بڑے شوق سے سنا جاتا ہے، بڑے شوق سے اور بڑی لذت سے سنا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ گناہ کا اقرار کرتا ہے اور ہم سنتے ہیں تو ہم کل قیامت کے دن اس گناہ کی گواہی ہمیں دینی پڑے گی۔ تو بہرحال جب 4 مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے گناہ کا اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد تم پھر میرے پاس آنا۔ وہ عورت چلی گئی اور جب بچہ پیدا ہوا تو بچے کو لے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی اور آ کر کہا کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب آپ مجھے سزا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے، تم جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، اور جب 2 سال کے بعد اس کا دودھ چھوٹے گا تو تم اس وقت میرے پاس آنا۔ پھر وہ عورت چلی گئی، اس نے 2 سال اس کو دودھ پلایا، پھر وہ اپنے بچے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی اور اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی تھا، اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بچہ اب دودھ چھوڑ چکا ہے اور یہ اب اس قابل ہے کہ یہ کھانا کھا لیتا ہے، روٹی کھا لیتا ہے، اب آپ مجھے سزا دیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی اور اس کو سنگسار کیا، اور جب سنگسار اس کو کر رہے تھے تو اس عورت کے خون کا ایک چھینٹا، پتھر مارتے ہیں نا، تو اس عورت کے خون کا ایک چھینٹا اڑا اور وہ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں کے اوپر یا جسم کے اوپر آ پڑا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلا جو اس عورت کے حق میں نازیبا تھا، اچھا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ عمر، تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو ایسا مقام حاصل ہوا ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے حجاز کے اوپر یعنی اس شہر کے اوپر تقسیم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ساری اس شہر والوں کی مغفرت فرما دیں گے۔
تو جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرماتے ہیں، بہت بڑا مقام عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ شیطان پھر حسرت کرتا ہے کہ یہ انسان نیکی کر لیتا لیکن توبہ نہ کرتا، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان شیطان کے اوپر لعنت کرتا ہے تو شیطان آگے سے ہنستا ہے، کہتا ہے کہ تو نے میرے اوپر لعنت کی، کون سا تو نے بڑا تیر مار لیا، کیونکہ میں تو پہلے ہی ملعون ہوں، میرے اوپر تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برس رہی ہے، تو نے کون سا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ لیکن جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو شیطان چیختا ہے، کہتا ہے کہ تو نے میری کمر توڑ کر رکھ دی، تو نے میری ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا۔ تو انسان کو قدم قدم کے اوپر توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور استغفار کثرت سے اس کو استغفار کرنا چاہیے۔ تو بہرحال، اور حدیث پاک کا اس حدیث قدسی کا جو اگلا جملہ ہے، فرمایا کہ من اقترب الی شبرا اقتربت الیہ ذراعا، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 بالشت چل کر آتا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ ومن اقترب الی ذراعا اقتربت الیہ باعا، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میری طرف 1 ہاتھ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ چل کر آتا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میری طرف پیدل چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور یہ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کا جو تعلق ہے وہ انسان کے اعمال سے ہے، یعنی عمل کرنا انسان کے اوپر لازم ہے، شرط ہے عمل کرنا، کہ اگر انسان عمل کرے گا، یعنی انسان اگر 1 بالش چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 بالش چلیں گے، اگر کوئی انسان 1 ہاتھ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 ہاتھ چلیں گے، اور اگر کوئی انسان پیدل اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر تشریف لائیں گے، دوڑ کر۔ تو لیکن عمل شرط ہے، کوئی اگر چلے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف آئیں گے۔ تو انشاءاللہ اسی بات پر اگلے جمعہ کو کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.